اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ قبل اس کے کہ ہم گفتگو شروع کریں، میں تمامی احباب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کلپ کی تمام گفتگو کو از اول تا آخر نہایت سنجیدگی اور متانت سے سنیے اور پھر اس پر ضرور تفکر کیجیے۔ اہل تشیع حضرات کی جانب سے گزشتہ تقریباً 2-3 سال سے جناب حیدر کرار مولا کائنات مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات گرامی کو انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے اور وہ اسے لازمی سمجھتے ہیں۔ جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل جاننا اہل سنت کے ہاں یہ کفریہ عقیدہ ہے، اس کا اہل سنت کے ہاں اہل سنت کے عقیدے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ رہی بات اہل تشیع حضرات کی، وہ جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل قرار دینے کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کا انتخاب کرتے ہیں وہ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 اس کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو میں نے آیت کریمہ تلاوت بھی کی، اللہ جل مجدہ الکریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، نجران کے عیسائیوں سے یہ کہہ دو کہ وہ اپنے بچوں کو، آپ اپنے بچوں کو لے آئیں اور وہ اپنے بچوں کو لے آئیں، آپ بھی اپنی عورتوں کو لے آئیں اور وہ بھی اپنی عورتوں کو لے آئیں، اور آپ بھی اپنے نفسوں کو لے آئیں اور وہ بھی اپنے نفس کو لے آئیں۔ پھر اس کے بعد ہم اس بات پر مباہلہ کریں اللہ جل مجدہ الکریم کی وحدانیت پر۔ اس آیت کریمہ میں سے اہل تشیع حضرات کی جانب سے جو الفاظ، جو کلمات قرآن مجید کے استعمال ہوئے، انفسنا و انفسکم، ان کلمات کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کلمات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات گرامی پر دلالت کرتے ہیں، یعنی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نفس رسول ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم آیت کریمہ پر تفصیلی بحث کریں، میں پوری دنیا کے اہل تشیع حضرات سے کچھ سوال کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ اگر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نفس رسول ہیں، عین رسول ہیں، عین رسول بھی کہتے ہیں اہل تشیع حضرات، نفس کا مطلب عین ہی ہے، تو پھر سب سے پہلا سوال جو بہت ہی خطرناک نتائج برآمد کرتا ہے کہ جناب سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا کے ساتھ جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نکاح کیسے ہو گیا، کہ اگر مولا کائنات نفس رسول ہیں تو پھر نکاح سیدہ پر کیا حکم لگے گا۔ دوسری بات کہ اگر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نفس رسول ہیں تو پھر ختم نبوت کے عقیدے پر کتنی بڑی قدغن لگے گی۔ اس بات کا آپ کو احساس کیا نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا عقیدہ شرق و غرب بلکہ پوری کائنات میں متفقن علیہ عقیدہ ہے۔ اہل اسلام کے تمام فرقوں کے نزدیک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر مولا علی کو نفس رسول مانا جائے اس آیت کریمہ کے تحت، تو پھر امتناع نظیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظیر کا ممتنع ہونا یعنی ناممکن ہونا، اس پر کتنا بڑا حرف لگے گا۔ ایک تو ختم نبوت پر، پھر امتناع نظیر پر بھی کتنا بڑا الزام لگے گا اور کتنا بڑا حرف آئے گا، اس کا جواب اہل تشیع حضرات میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی نہیں دے سکیں گے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر میں کچھ آیات کریمہ قرآن مجید الفرقان الحمید سے نوٹ کرنا چاہوں گا، کوٹ کرنا چاہوں گا۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 84، لفظ نفس کے معنی کا تعین قرآن مجید سے ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، تم اپنے آپ کو اپنے شہروں سے نہ نکالو یا اپنے بھائیوں کو اپنے شہروں سے نہ نکالو۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس آیت کریمہ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اے اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا۔ پھر سورہ مائدہ آیت نمبر 30 فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو اس کے نفس نے اس بات پر ابھارا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یعنی اس کو اس کے اپنی آپ کی ذات نے اس بات پر ابھارا۔ یہ قرآن مجید جب خود لفظ نفس کے معنی کا تعین کر رہا ہے کہ نفس سے مراد اپنی ذات ہوتی ہے نہ کہ کوئی اور ذات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یہاں پر میں چوتھی سب سے اہم بات قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تشریح میں یہ عرض کرنا چاہوں گا تفسیر میں کہ آیت کریمہ میں 3 کلمات استعمال ہوئے، ابناءنا ونساءنا وانفسنا، اور اسی طرح ابناءکم نساءکم انفسکم، یہ جانبین سے 3 کلمات استعمال ہوئے۔ اگر انفسنا سے مولا کائنات کو مراد لیا جائے تو ابناءنا سے مراد حسنین کریمین ہوں گے، اور نساءنا سے مراد سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہوں گے۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس حیثیت سے مباہلہ میں تشریف لے کر گئے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت میں کس جگہ پر آپ کیا کہیں گے کہ کس آیت کا مدلول ہے؟ انفسنا سے مراد مولا کائنات نہیں ہے، بلکہ مولا کائنات ابناءنا میں داخل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انفسنا سے مراد اگر جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو لیا جائے کہ جن حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم انفسنا میں داخل ہیں، اور پھر اہل تشیع حضرات کے تفسیر کرتے ہیں اپنی طرف سے من گھڑت تفسیر کہ پھر تو حیدر کرار خلافت کے بھی حقدار، امامت کے بھی حقدار، تو اگر انفسنا کی تفسیر میں جناب حیدر کرار کو امامت کا حقدار قرار دیا جا رہا ہے تو پھر لازم آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے بھی جناب حیدر کرار کا یہ مرتبہ قائم رہنا چاہیے، نہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ مرتبہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد تفسیر کے ضمن میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے ضمن میں آخری بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آیت کریمہ میں انفسنا کے ساتھ انفسکم کا لفظ بھی تو استعمال ہوا ہے، یا انفسنا سے اگر مولا کائنات کو مراد لیا جائے تو پھر نجران کے عیسائیوں کی طرف سے انفسکم کون ہوں گے؟ اس کا تعین کیسے ہوگا؟ ان کے ساتھ تو اور کوئی نہیں آیا تھا، صرف نجران کے وہ کچھ عیسائی تھے، تو پھر وہ کوئی دوسرا انفسکم ان کی طرف سے کون ہوگا؟ تو لہٰذا یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اہل تشیع حضرات کا یہ عقیدہ من گھڑت عقیدہ ہے، اس کا اللہ کی کتاب کے معنی و مطالب سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، ایک ذرہ بھر بھی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اہل سنت میں چھپے کچھ رافضی خیال لوگ جو اسی آیت کریمہ کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا علی کنفسی، اور اس آیت کریمہ کو استدلال کر کے کہتے ہیں کہ جی مولا کائنات کو نبی پاک نے فرمایا کہ علی میری جان ہے، کنفسی میری جان کی طرح ہے، تو پھر مولا علی سب سے افضل ہوئے، اور اہل تشیع حضرات بھی اس سے استدلال کرتے، خیر ان کے استدلال کا تو چٹا کھٹا ہو گیا۔ اب اس کے بعد رہا اہل سنت میں چھپے ہوئے رافضی خیال لوگوں کا مسئلہ، تو یہاں کاف تشبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور تشبیہ جو ہے من کل وجہ پوری ذات پر دلالت نہیں کرتی۔ زید کل اسد، کیا زید پورے کا پورا کیا شعر ہے؟ تو یہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک من گھڑت اختراع ہے، اس کا عقائد اسلامیہ سے کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں کتاب مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔